بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فإنما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جناب وید کمار صاحب، چیئرمین تلنگانہ ریسورس سینٹر، عثمان شہید صاحب، طارق قادری صاحب، نعیم اللہ شریف صاحب، اور مرحوم جسٹس سردار علی خان صاحب کے اکلوتے ہونہار سپوت جناب آصف علی خان صاحب، اور میرے معزز بھائیوں بہنوں، آج ایک ایسے ٹاپک پر تلنگانہ ریسورس سینٹر پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے۔ جسٹس سردار علی خان صاحب مرحوم یادیں، جسٹس سردار علی خان స్మృతి మరియు تلنگانہ వారి యొక్క దృక్పథం దృక్కోణం، یہ دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یادوں کو لیتا ہوں۔ جسٹس سردار علی خان صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب میں حیدرآباد میں بھی سیٹل نہیں ہوا تھا، اور حیدرآباد میرے لیے بالکل نیا تھا، اور ابھی میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں نے ان کو مکہ مسجد میں سنا، تقریریں سننا، خطابات کا سننا، مختلف بڑے بڑے مقررین کو سننا، یہ ہماری ہابی رہی ہے۔ میں بالکل بچپن سے اسلامک موومنٹ کے ساتھ ہوں، جماعت اسلامی ہند کے ساتھ، اس لیے میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے سنا ہے اور سنتے رہتا ہوں، اور ان کے ساتھ میں رہا۔ میری زندگی کے بہت سے لمحات ایسے لوگوں کے ساتھ میں گزرے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ میں نے جسٹس سردار علی خان صاحب کو مکہ مسجد میں سنا، اور وہ سیرت کے موضوع پر تھا، سیرت کے موضوع پر جو تقریر تھی، ایسا محسوس رہا تھا کہ کوئی دریا تلادم کے ساتھ مسلسل کسی انقطاع کے بغیر ایسا جاری ہے کہ ایک سما بن گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، جس شرح و بس کے ساتھ بیان کیا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سیرت پر ایسے بیان کرتے ہوئے کسی مقرر کو سنا۔ یہ وہی میری یاد ہے، یادوں میں وہی میری یاد ہے، اور جسٹس سردار علی خان صاحب کی شخصیت میرے ذہن پر نقش کر گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم حیدرآباد آئے، مختلف تحریکات کے ساتھ میں ہمارے روابط ہوئے، تو مختلف پروگراموں میں انوائٹ کرنے کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ تو جب ہم انوائٹ کرنے کے لیے جاتے تو کسی ہیلے بہانے کے بغیر، عام طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو منانا پڑتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا مقام ہے، آپ کی اہمیت ہے، آپ کو آنا ہے، لیکن اگر وقت ہو تو کسی بہانے کے بغیر وہ دعوت کو قبول کر لیتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ ان کی خاکساری تھی اور یہ ان کا بڑاپن تھا، اور پھر جو موضوع دیا جاتا اس کا وہ حق ادا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ موضوع ایک ہے اور مقرر کچھ اور کہہ رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ یادیں ان کے ساتھ میں کھڑی رہیں، اور جب آخری زمانہ آیا، یہ 2-3 سال سے، تو ہمارے روابط میں کچھ اضافہ ہوا، خاص طور پر تلنگانہ موومنٹ کو اسلامی نقطہ نظر سے جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی تلنگانہ موومنٹ کوئی علاقہ پرست موومنٹ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام علاقہ پرستی کے خلاف ہے۔ ہم سب لوگ مسلمان جتنے ہوتے ہیں وہ سب خدا پرست ہوتے ہیں، علاقہ پرستی ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ علاقہ پرست کوئی موومنٹ تو نہیں ہے۔ کیا واقعی تلنگانہ کے ساتھ میں ناانصافی ہوئی؟ اس پر ہم نے بہت کھل کر سے ڈسکشن کیا، اور کچھ نظائر ان کے سامنے ہم نے پیش کیے اور کچھ ان کے سامنے پیش کیے۔ میں نے جسٹس سردار علی خان صاحب کا ویو پوائنٹ، نقطۂ نظر، دృక్కోణం تلنگانہ کے سلسلے میں کیا تھا، اس پر میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں۔ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ تو میں نے بتایا کہ الفاروق میں حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعے کو لکھا، اور اس میں یہ بیان کیا کہ جب لوگ مدینہ کی برکت کی وجہ سے بھی، قرب کی وجہ سے بھی، تعلق کی وجہ سے بھی بہت تیزی کے ساتھ مدینہ میں مائگریٹ ہو رہے تھے، اور وہاں زمینات خرید رہے تھے اور وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ مدینہ بہت بڑا سٹی بننے والا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے باضابطہ ایک فرمان جاری کیا اور ایک آرڈر جاری کیا کہ کوئی شخص مدینہ منتقل نہ ہو،
اور مدینے کا کوئی آدمی مدینے کی لینڈ فروخت نہ کرے، یہ موجود ہے اس میں۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ، بصرہ، ان شہروں کو آپ نے آباد کیا۔ تو میں نے جس سردار علی خان صاحب سے پوچھا کہ کیا اس کے اندر کوئی ہم کو حکمت ملتی ہے کہ چھوٹی ریاستوں کے لیے، بلکہ بعد میں آپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ آبادی اگر اتنی آبادی سے اگر کسی صوبے کے اندر آبادی بڑھ جاتی ہے تو ایک الگ گورنر کو مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیشہ بڑے شہروں کو کبھی پسند نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے شہر کو کبھی پسند نہیں کیا، کیونکہ بڑے شہر میں آدمی کی جو شناخت ہوتی ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کی صحیح تعمیر نہیں ہو پاتی۔ بڑے شہروں کے اندر کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، چھوٹے شہروں کے اندر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں آپ کو دائی حلیمہ لے گئی تھی، کیونکہ بچوں کی تربیت تو زمانے میں گاؤں میں ہوتی تھی، دیہاتوں میں ہوتی تھی، تو اسلام نے چھوٹے چھوٹے مقامات کو پسند کیا، چھوٹے شہروں کو پسند کیا، چھوٹی ریاستوں کو پسند کیا۔ کیوں کہ جو حکمراں ہیں، حکمراں اور رعایا کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، دونوں قریب ہونا چاہیے، اور حکمراں رعایا کے حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر جوریڈکشن چھوٹا ہوگا تو وہ زیادہ واقفیت رکھے گا، ان کے دکھ درد کے اندر کام آئے گا۔ تو میں نے جسٹس سردار علی خان صاحب مرحوم سے پوچھا کہ کیا اس کے اندر کوئی دلائل موجود ہیں ہمارے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک موجود ہیں۔ تو جو انداز تھا ان کا کہنے بے شک موجود ہیں آپ، اور یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شرابت کے ساتھ لکھا ہے، اس کو آپ تلنگانہ موومنٹ میں شامل ہونے کے دلائل کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ پھر جب آخری زمانہ آیا قریب تو میں نے پروفیسر کوجا رام صاحب سے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں، 1 سال سے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے متشنید کا، کہ میرے خوابوں کا تلنگانہ، اس عنوان سے ایک ویژن پیپر پیش کیا جائے کہ ہم کیسا تلنگانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام مرحوم سردار علی خان صاحب کے بھی سپرد کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر کوئی پیپر تیار کریں، ویژن پیپر تیار کریں کہ میرے خوابوں کا تلنگانہ۔ تو وہ کام کر رہے تھے اس پر، شاید اگر ان کے کچھ پیپرز وغیرہ تلاش کریں تو ہو سکتا ہے کہیں وہ تحریر ان کی موجود ہوگی، اور ضرور کرشنا کمیٹی کو جو سبمٹ کیا۔ لیکن یہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن کیسا ہو، مائنارٹیز کا مقام کیسا ہو، اور پھر مختلف امور کے اندر ڈسٹریبیوشن آف لینڈ پر کیسا ہو، اور پھر بجٹ کیسا ڈسٹریبیوٹ ہو، نیشنل انکم کیسا ڈسٹریبیوٹ ہو، ایسے مختلف چھوٹے چھوٹے مائکرو اس پر بھی جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور بھی لوگوں کو ہم نے ایک کام دیا ہے اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خوابوں کا تلنگانہ، یہ اگر پیپر آ جاتا ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانے کے لیے اور خوابوں کے تلنگانے کے لیے، جس تلنگانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تلنگانہ یہ آج کا تلنگانہ نہیں ہے جس کے اندر کشمکش ہو، جس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ مشتعل ہو جائیں، پتھر بازی ہو، اور پتھر بازی کے نتیجے میں جو لوگ حکمراں ہیں اور جو لوگ اعلیٰ درجوں پر ہے وہ تو محفوظ رہیں، ان کے بچے اچھے رہیں، اور معصوم بچے پکڑے جائیں، معصوم بچوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو 3rd ڈگری ان کا استعمال کیا جائے۔ ایسا تلنگانہ نہیں، بلکہ ایسا تلنگانہ جس میں بھائی چارہ ہو، محبت ہو، الفت ہو، اور لوگ پریم کے ساتھ میں، الفت کے ساتھ میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوں، اور جس کے اندر تعصب نہ ہو، جس کے اندر مساوات ہو، ایسا تلنگانہ ہم چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جسٹس سردار علی خان صاحب مرحوم کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اب موجودہ زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا، کیونکہ مائنارٹیز پر انہوں نے جو کام کیا تھا صرف مسلم مائنارٹیز پر نہیں بلکہ ورلڈ کے اندر جہاں جہاں مائنارٹیز ہیں اس پر انہوں نے کام کیا تھا، اور وہ انٹرنیشنل اسٹاف UNO کے اندر مائنارٹیز پر ریپرزینٹ کیا کرتے تھے، اور کئی انہوں نے سیشنز کے اندر اظہار خیال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اظہار خیالات کو بھی وید کمار صاحب نے کہا کہ ہم ان کی یاد میں کوئی مجلہ نکالیں گے، کوئی کتاب نکالیں گے، تو ان کے وہ ریکارڈز بھی اگر نکال جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مجلہ اور آپ کی کتاب بہت ہی موثر قسم کی کتاب ثابت ہوگی، اس لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی اہم ہوگی۔ اور حیدرآباد کے موجودہ ماحول میں کل تک ماحول تبدیل ہو گیا ہے، اتوار کے بعد سے ماحول تبدیل ہو گیا حیدرآباد کا۔ اتوار سے پہلے کے ماحول میں کسی بڑے اور اونچے آدمی کا تلنگانہ کے فیور میں اظہار خیال کرنا، وہ بھی چچڑے میں رہتے ہوئے اظہار خیال کرنا، کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ جسٹس سردار علی خان صاحب کا ہی دل گردا تھا کہ انہوں نے اظہار خیال ہی نہیں کیا، بلکہ تلنگانہ تحریک کو انہوں نے پوری پشت پناہی کے لیے وہ کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بینڈنگز ہیں، ہمارے کچھ خطوط ہیں، ہم ان خطوط کو پھلان نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ہمارے DP ریڈی صاحب ہم لوگوں سے سگنیچر لیا اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کو پیش کیا کہ تلنگانہ مارچ کے لیے تعاون کیا جائے، جو پرامن تلنگانہ مارچ ہے جو 30 ستمبر کو ہوا، تو اس کے اندر انہوں نے ذرہ برابر بھی تعامل کیے بغیر سگنیچر کیا، ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کیا، اور اس کے اوپر سگنیچر کیا انہوں نے، اور ان کی سگنیچر ظاہر ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھی بڑی اہمیت کی حامل، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ تو اس طرح کی شخصیت ہمارے درمیان آج نہیں رہی، اور ملنساری، محبت، خاکساری، اور وہ تو مثالی تھی۔ ہمارا اور مرحوم جسٹس سردار علی خان صاحب کا کوئی
موازنہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طریقے سے، نہ علم میں، نہ عمر میں، نہ تجربے میں، کسی میں بھی. لیکن وہ جب کبھی ہم جاتے برابر اٹھ کر ملتے، اٹھے بغیر نہیں ملتے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ دے دے رہے ایسا نہیں، برابر اٹھ کر ملتے. اور جب بھی ہم گھر سے واپس نکلتے یا کس جگہ سے واپس نکلتے تو کھڑے رہ کر وہ ودا کرتے اور دروازے تک آتے. یہ جو ان کے ساری تھی، یہ جو شرافت تھی ان کی، یہ خاندان سے ان کو ملی تھی. یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ان کا خون، ان کے خون کے لیے چیز شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کے جو کردار ہیں اور جو ان کے عزائم تھے، اور ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے. اور یقیناً ان کی جو کاوشیں اور کوششیں رہی ہیں، وہ کوششیں ہمارے لیے مینار نور ثابت ہوں گی. اور مستقبل کے ترقی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی سردار علی خان صاحب کی ایسی شخصیتیں ہم خواب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی شخصیتیں پیدا ہوں، تاکہ تیار ہوں، پیدا ہوں، تاکہ واقع اچھا تلنگانہ، محبت بھرا تلنگانہ میں مل سکے، جس کے اندر شرافت، انسانیت، ملنساری، محبت اور دکھ درد کے اندر کام آنے والا تلنگانہ ایسا تلنگانہ ہو. اور مساوات جس کے اندر ہوں، جس کے اندر آزادی ہو، سویچھا ہو. میں عام طور پر اپنے تقریروں کے اندر کہتا ہوں، اور یہ بات میں نے پروفیسر جے شنکر صاحب کے سامنے بھی کہی، کہ جے تلنگانہ، جے تلنگانہ کا مطلب ہو سکتا ہے کے سی آر صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، کے سی آر صاحب کے پاس کوئی اور مطلب ہوگا، کونڈا صاحب کے پاس کوئی اور مطلب ہو اس کا، بدر صاحب بھی موجود تھے ایک مرتبہ، ان کے پاس بھی کوئی اور مطلب ہو سکتا، اس کے معنی کچھ اور ہو سکتا، مفہوم کچھ اور ہو. لیکن میرے پاس جے تلنگانہ کا مطلب ہے، جے تلنگانہ کا مفہوم ہے جے سویچھا، جے سواتنتریام، جے سمانتوم. یہ میرے پاس مطلب ہے. اور اسی طرح میں جے تلنگانہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور یم وید کمار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تلنگانہ ریسورس سینٹر کے ذریعے سے ایک خود آور شخصیت، ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں بار بار نہیں پیدا ہوتی، اور یہ دیدار جو ہے تم میں بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. ایسا دیدار ہمارے درمیان نہیں رہا. کیونکہ تمام جتنے افراد خاندان ہیں ان کے لیے صبر جمیل کی میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے، کربٹ جنت عطا فرمائے، اور اعلیٰ درجہ ان کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حامد کا محمد خان صاحب ذمہ داری ذرا بڑھا دیں ہمارا کو، اور صاحب شکریہ ادا کرتے ہوئے صاحب سردار علی خان صاحب کے ساتھ جو بھی ایکسپیرینس ہیں، یادیں ہیں، اور تلنگانہ تحریک میں بھی کیا انیشیٹو بھی ساتھ میں لیے ہیں، اور جو بھی جہاں تک ہو سکے کوشش بھی کیے ہیں کہ صاحب ایک ویژن ڈاکیومنٹ لکھیں. دیکھیں گے اگر اس میں کہاں تک کچھ صاحب آگے بڑھے ہیں، یہ بھی اگر ہو سکے تو جو بھی میٹیریل ملے تو اپنا تلنگانہ ایشو میں، تحریک میں، اور فیوچر تلنگانہ کے لیے بھی بہت استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو پبلیکیشن کوشش میں ہے، جتنا انفارمیشن ہو سکے اتنا اپن آگے لے کے اس کو ایک دم ایک استعمال کرے سرکار، اس کو اپن آگے لیں گے. اور سب کو شکریہ. ضرور آپ صاحب کا میننگ تو بتایا، سماتمو سویچا سویم پالنا، سویم پالنا مورجے پنارو اری اندرو آگے آل. And now I invite before Asif Ali Khan sahab jo before his reaction, his expression, now my مخالے کے ابھی ہمارے عثمان شہید صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور is a member of AB State Legislative Legal Services کا is a member of that, and also he was a former additional public prosecutor of High Court. And صاحب کا میں بہت میٹنگ میں دیکھا ہوں صاحب کا. once he starts, he is a very good orator. دشا دشا میں بھی عثمان شہید صاحب and many occasions, and we had دھرنا at High Court, وہاں بھی صاحب کا اسپیچ، اور پرانی ہمارے اولڈ سٹی کمشنر آفس کے پاس وہاں بھی دیکھا. اور here also even in TRC صاحب gave a talk at many occasions, and he speaks from bottom of heart and with experience, and is fully with the Telangana movement. Now I invite Usman Shahid.